بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کوفہ کے بالکل برابر میں حضرت مسلم ابن عقیل کی مزار اقدس ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہ تھے جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے خط کے ساتھ کوفہ میں جناب مختار کے گھر پہنچے۔ اس خط میں امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا بھائی اور مورد اعتماد قرار دیا تھا۔ جس وقت کوفہ والوں کو جناب مسلم کے آنے کی خبر ملی تو 18,000 افراد نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب جناب مسلم کو ان کی باتوں پر اطمینان ہو گیا تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ 18,000 اہل کوفہ نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لہذا خط ملتے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ سے دغا ہوئی، جنگ ہوئی، اور دھوکے سے ان کو دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا اور آپ کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ حضرت مسلم کے ساتھ حضرت مختار ثقفی کی مزار ہے، جنہوں نے 80,000 قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ حضرت مختار ثقفی وہ ہیں کہ جن کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے دعائیہ کلمات ادا کیے، اور ان کے بدولت آج ہم عید شجاع مناتے ہیں۔ حضرت مسلم کے قریب ہی حضرت ہانی بن عروہ کی مزار ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ امام علی کے مخلص شیعہ اور آپ کے صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزجہ کے قبیلے سے تھا۔ آپ اہل کوفہ کی نگاہ میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ ہانی کے بیٹے یحییٰ اہل سنت کی نگاہ میں ایک محدث اور راوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے حضرت ہانی بن عروہ سے مشورہ لیا تھا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور حضرت ہانی بن عروہ حضرت مسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ جس طرح حضرت مسلم کی لاش کو گلیوں میں پھرایا گیا، اسی طرح حضرت ہانی بن عروہ کی لاش کو بھی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اور حضرت ہانی کے لیے روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی بے روزگار ان کی قبر پر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ مولا آپ سب کو زیارات نصیب فرمائے۔